اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں، دنیا میں گناہوں کے باوجود اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتے۔ کتنے لوگ ہیں گھر سے نکلتے ہیں، کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے جسم پر کپڑے بھی لوٹا دیتے ہیں، اللہ ان کو گھر بھی واپس پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ گھر کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اس سے آگے کی بات سن لیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جنتیوں کو شفاعت کی اجازت دیں گے، شہداء کریں گے، علماء کریں گے، حفاظ کریں گے، اولیاء کریں گے، اور ان کی شفاعت پر اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سب شفاعت کر لیں گے، ایک بندے کی شفاعت کرنے والا کوئی جنتی بھی نہیں ہوگا۔ اس جہنم کی آنکھ کا بال اللہ سے فریاد کرے گا، اے میرے اللہ، یہ تیرا بندہ ایک مرتبہ تیری محبت میں رویا تھا، تیرے خوف سے رویا تھا، اتنا چھوٹا سا آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا، میں بال گواہی دیتا ہوں یہ تجھ سے محبت کرنے والا بندہ ہے۔ اللہ جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے، اس بال کی گواہی کا اعلان کر دو، ہم نے اس کو قبول کر کے بندے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دی۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ نے ہم پر ایک اور مہربانی فرما دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اوپر بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور ایک اور معاملہ کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب ہمارا دو کریموں سے واسطہ ہے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کی اجازت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے شفاعت کو پسند کر لیا کہ میری شفاعت کی وجہ سے آدھی امت سے زیادہ میری امت جنت میں داخل کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی دعا مانگنے کی اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگیں گے ویسی قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صاحب نے فرمایا، ہاں مجھے بھی اختیار ملا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی صاحب نے فرمایا، میں نے دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب شروع ہوگا میں اس وقت وہ دعا مانگوں گا اور امت کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کو امت سے کتنا پیار تھا، راتوں کو روتے تھے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آخری مرض کا حملہ ہوا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تیز بخار تھا کہ اوپر کپڑا ڈالا گیا تھا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر آثار محسوس ہوتے تھے کہ بہت تکلیف ہے۔ ایک پیالہ پانی کا رکھا میں نے قریب میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے اور وہ گیلا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے،
میں بخار کی شدت کو دیکھتی، تکلیف کی شدت کو دیکھتی تو میں کہتی کہ میرے آقا اتنی تکلیف میں کیوں ہیں؟ میں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بخار تو کبھی نہیں دیکھا، جتنی آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اتنی تکلیف تو کبھی نہیں دیکھی۔ نبی اسلام نے جواب میں فرمایا، عائشہ، مومن کو اس دنیا میں جو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اس پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو میری تکلیف زیادہ مجھے دے دینا اور اس کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ عائشہ، یہ وہ تکلیف ہے جو مجھے پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت فرما رہے تھے۔ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو پوچھا گیا کون؟ جواب ملا، جبریل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ نبی السلام نے فرمایا، جبرائیل کو آنے دو۔ جبریل علیہ السلام آ گئے۔ اے جبرائیل کیوں آئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی السلام نے فرمایا، جبرائیل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر پہلے مجھے یہ بتاؤ، اللہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، رب کریم نے جواب بھجوایا کہ جبرائیل جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دو، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت کو بھی بلا لو۔ تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا۔ یہ کیوں اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت ڈال دی؟ ہے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اور پھر آخری بات دیکھیے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے، جب جہنمی جہنم سے بری ہوتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ کوئی جہنمی کا عمل ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کو معافی مل سکے، مگر اللہ فرمائیں گے، علماء نے بھی شفاعت کی، شہداء نے بھی کی، جنتیوں نے بھی کی، انبیاء نے بھی کی، سب نے اپنی طرف سے اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کیا۔ اب کوئی ایسا نہیں جو اور کسی کی شفاعت کرے، اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے 3 لپیں بھریں گے۔ لپ کہتے ہیں کہ اگر گندم کے دانے پڑے ہوں اور آپ دونوں ہتھیلیوں سے اس کو بھر لیں تو 1000 دانے آ جائیں گے۔ تو اگر ہماری چھوٹی سی ہتھیلی پر 1000 دانے آتے ہیں تو اللہ رب العزت کی لپ کتنی بڑی ہوگی، کتنے لوگ اس میں سے نکلیں گے؟ فرمایا خربوں لوگ نکلیں گے۔ ایک مرتبہ لب بھریں گے، دوسری مرتبہ بھریں گے، تیسری مرتبہ بھریں گے، اور ان سب کو باہر نکال دیا جائے گا، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ اس تالاب میں غسل کر لو۔ وہ غسل کریں گے، ان کے جلے ہوئے بدن ٹھیک ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیں گے، مگر ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن، رحمان کے آزاد کردہ بندے، یہ لکھا جائے گا۔ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، رہیں گے، تو جنتی ان کے ساتھ مذاق کیا کریں گے، ہم تو ڈائریکٹ جنت آ گئے اللہ کی رحمت سے، اور تمہارے اوپر تو مہر لگی، تم وایا جہنم آئے ہو۔ تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ اتقاء الرحمن اللہ رب العزت سے مل کر دعا کریں گے کہ اللہ، جب آپ نے جنت میں بھیج ہی دیا، یہ مہر بھی تو اتار دیجئے تاکہ کوئی ہمیں تانا نہ دے سکے۔ اللہ رب العزت ان کے ماتھوں سے اس مہر کو ختم کر دیں گے اور ان کو بھی جنت میں رہنے کی توفیق دے دیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں
کہ مجھے اپنے عملوں سے یہ بھروسہ تو نہیں کہ میں سیدھا جنت چلا جاؤں گا، ہاں میں اتنی تمنا ضرور کرتا ہوں اللہ مجھے قیامت کے دن اتقاء الرحمن میں شامل فرما لینا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میرے مالک آپ کتنے مہربان ہیں، ہم بھاگ بھاگ کے گناہ کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ آپ ہمیں گھیر گھیر کے مسجد پہنچا دیتے ہیں، مدرسہ پہنچا دیتے ہیں، نیک علماء صلحاء کی مجلس میں پہنچا دیتے ہیں تاکہ ہم کوئی نیکی کی بات سن کر نیکی پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے مولا آج ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اے مولا ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم آقا جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔